حلب میں المناک انسانی المیہ۔ شام میں جنگ کے اہم ترین مرکز حلب کے بڑے حصے پر شامی افواج کنٹرول پانے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ 60% علاقہ شامی افواج نے اپنے قبضے میں ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ حالیہ دنوں میں حلب پر انتہائی ظالمانہ حملے کیے گئے ہیں۔ حلب پر ہلہ بولنے والے روس اور شامی افواج نے بے دریغ قتل عام اور بھاری ہتھیاروں کے استعمال سے عام افراد اور رہائشی بستیوں کو بمباری سے نیست و نابود کر دیا ہے، اور اب تک شمالی شہر حلب کے مشرقی حصوں پر تباہ کن فضائی حملے کسی تعطل کے بغیر جاری ہیں، جبکہ حلب میں انسانی المیہ رونما ہونے سے بچانے کے لیے عالمی سطح پر مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے، مگر ان میں کوئی ٹھوس پیش رفت نہیں ہو سکی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں شام میں جاری لڑائی بند کرانے کے لیے ایک قرارداد پر غور کیا جا رہا ہے۔ 2 نومبر کو قرارداد کا یہ مسودہ کینیڈا نے پیش کیا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ اور روس بھی بحران کا کوئی حل تلاش کرنے کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں۔ جنرل اسمبلی میں پیش کردہ مجوزہ قرارداد میں شام اور خاص طور پر حلب میں تشدد کے اضافے پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ اس میں مشرقی حلب کا محاصرہ ختم کرنے، وہاں امدادی سامان پہنچانے کی اجازت دینے اور بلا امتیاز اور غیر متناسب حملے بند کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ حلب میں انسانی حقوق کی تنظیموں اور طبی امداد فراہم کرنے والے اداروں کو بشار افواج کی جانب سے داخل نہیں ہونے دیا جا رہا۔ خوراک اور ادویات کی ترسیل پر پابندی کی وجہ سے زخمیوں، بچوں، بوڑھوں اور خواتین کی اموات واقع ہو رہی ہیں۔ امدادی تنظیموں کا کہنا ہے کہ بشار اور اتحادی روس کی افواج امدادی قافلوں پر حملے کر رہی ہے، جس کی وجہ سے امدادی مشن کو نقصان، امدادی سامان تباہ اور امدادی کارکنان جاں بحق ہو رہے ہیں۔ محاصرے کی وجہ سے شہر میں داخل ہونا ہی مشکل ہے، لیکن شہر سے پہلے ہی راستوں میں امدادی قافلوں پر حملے کیے جاتے ہیں۔ حلب کے حالیہ معرکے کے حوالے سے ترک دارالحکومت انقرہ میں بھی ترکی کی میزبانی میں حلب میں لڑنے والے شام کے مختلف اپوزیشن گروپوں کے نمائندوں اور روس کے درمیان بات چیت جاری ہے، تاکہ حلب میں جاری بحران کا کوئی حل تلاش کیا جا سکے۔ شامی حزبی اختلاف کے وفد کے صدر بریگیڈیئر اسد عواد نے ان مذاکرات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ شمالی محاذ نے حلب میں شہریوں کے تحفظ اور وہاں سے زخمیوں کو ایک محفوظ راستے کے ذریعے نکالنے کا مطالبہ کیا ہے۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ روس اور جنگجو دڑوں کے درمیان کسی سمجھوتے کا امکان نظر نہیں آتا، کیونکہ روس جیش فتح الشام سے تعلق رکھنے والے 900 جنگجوؤں کے شہر سے انخلاء کا مطالبہ کر رہا ہے، جبکہ حزبی اختلاف کا کہنا ہے کہ یہ تعداد بہت زیادہ ہے اور حلب میں کسی جنگجو یا عام فرد میں کوئی تمیز نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن دوسری جانب روس نے نہیں سوچا کہ وہ جیش الفتح کے انخلاء کا مطالبہ تو کر رہا ہے، مگر روس اور شامی فوجی طیاروں سے حلب کے شہر میں جنگجوؤں اور عوام میں تفریق کیے بغیر تابڑ توڑ ظالمانہ حملوں نے عام شہریوں کو بھی مزاحمت کار بننے پر مجبور کر دیا ہے۔ اب عام شامی عوام بھی اپنی بساط کے مطابق مزاحمت کر رہی ہے، اس لیے حلب سے مزاحمت کاروں کے نام حلب کی عوام کا انخلاء ناممکن ہے۔